बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 मार्च है साल 2022। अपोजिशन और इत्तेहादियों के बाद अलीम तरीन ग्रुप से भी वजीर आजम का ब्लैकमेल होने से इनकार। कप्तान डट गया है। आइंदा 48 घंटे इंतहाई आम है। उस्मान बुजदार यकीनन भारी पड़ चुके हैं। अमरीकी एजेंडे की किस तरह तकमील हो रही है, फजल रहमान की असलियत वाज़ेह हो गई है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं इस वक्त तक वो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आप इसको समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब मैं आपके सामने मुखातब हूं, जहांगीर तरीन और अलीम खान का जो ग्रुप है उसकी आपस के अंदर मीटिंग जारी है। जहांगीर तरीन वीडियो लिंक के जरिए लंदन से गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद वो मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं, क्या कहते हैं इस पर तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से एतमाद का इजहार किया जा रहा है। क्या जहांगीर तरीन और अलीम खान का ये ग्रुप हुकूमत के खिलाफ बगावत करेगा या ये अपना कोई चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश करेगा, इस पर हम तफसील के साथ बात करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर इस ब्लैक मेलिंग निजाम के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई गई कि ये पार्लिमानी निजाम है ही ब्लैक मेलिंग का निजाम, जिसके अंदर MNAs MPAs पैसे और सरमाए के बलबूते पर धांधली के जरिए असेंबलियों के अंदर पहुंचते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। अच्छे से अच्छा नेक सीरत हुक्मरान जो है वो भी यहां नहीं चल सकता और इस मुल्क की जरूरत है सदारती निजाम। लेकिन सदारती निजाम जो है वो उसका आइन के अंदर इतना मुश्किल तरीका कार है कि पाकिस्तानी अवाम की कोशिशों के बावजूद भी अभी तक उस तरफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका। लेकिन हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी और ये ब्लैक मेलिंग का जो निजाम है इसको इंशाअल्लाह दफन करेगी। दूसरी तरफ जो है, अक्सर फजल रहमान और उनकी पार्टी इमरान खान और अपने मुखालफिन पर कभी यहूदी एजेंट का लेबल लगाते हैं, कभी कोई ताना देते हैं। लेकिन कल वजीर आजम इमरान खान ने मेलसी के अंदर एक तकरीर की जिसके अंदर आजाद खारजा पॉलिसी के हवाले से बताया कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ सफीरों ने किस तरह उनको खत लिखा और खत के अंदर उन्होंने कहा कि रूस जो है उसको आप कंडेम करें, हमारे साथ शामिल हो। लेकिन वजीर आजम ने कहा कि हम क्या आपके कोई गुलाम है? जो हमें आपने खत लिखा है वो क्या भारत को भी लिखा है? और जब कश्मीर के अंदर जुल्म होता है तो उस वक्त आप क्यों खामोश होते हैं? तो यूरोपीय यूनियन हो, यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिकन पॉलिसीज हो, उन पर सख्त तनकीद की है। और वजीर आजम ने बताया कि किस तरीके से ये गुलामी का एजेंडा यहां पर बरकरार इन्होंने रखा है। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, सबके साथ यही होता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद जो साफियों का तबका मलामती है, चूंकि और किसी चीज पर वो बात नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने बताया जी ये खारजा अमूर की बड़ी खिलाफ वर्दी है और आपने इस तरीके से ये बात कर दी है, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारी इतनी ट्रेड है, अमेरिका के साथ हमारी इतनी ट्रेड है। और असल में वो बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारी भी वहां जायदादें हैं, हमारे वीजे वहां के लगे हुए हैं, रशिया के अंदर हमारा क्या है। तो लिहाजा आपने रशिया के हक में ये बात की है। हालांकि वजीर आजम ने कोई रशिया के साथ यकतरफा ताल्लुकात की नहीं बात की, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलामी के ताल्लुकात हम नहीं चाहते। अब इस बिना पर सब ने वजीर आजम के इस बयान को रशिया के पलड़े में डाला और खास किस्म का जो बयानिया है वो तमाम तबका मलामतिया ने बददियानती के साथ फैलाया कि देखिए इससे सफारती महाज जो है वो तबाह हो गया, ताल्लुकात इधर हो गए हैं। और उस जमात के लोग भी खारजा अमूर पर तनकीद कर रहे हैं जिस जमात के वजीर आजम इश्तिहारी नवाज शरीफ ने 4 साल तक वजीर खारजा ही मुकर्रर नहीं किया। अब ये एक अजीब किस्म की बात है, फंडिंग हो रही है, ये बातें सारी आ रही हैं लेकिन कोई इस हवाले से शवायद अब तक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये जो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बयान दिया है वो बंदा जो ईसाई और यहूदियों का एजेंट कहता था, उसी जमात फजल रहमान उनका जो सेनेटर है वो अब तहरीके इल्तवा लाया है कि असेंबली के अंदर तहरीके इल्तवा जमा करवाई है कि ये जो वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ बयान दिया है, और हालांकि खिलाफ बयान नहीं दिया, उनको वादे किया है कि भाई आप हमारे साथ वो रवैया इम्तियाजी रवैया ना रखो। लेकिन इस तरीके से फजल रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तजा उन्होंने ये तहरीके इल्तवा जमा करवाई है कि ये यूरोपीय यूनियन के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तजारत का नुकसान होगा और इस पर बैत होनी चाहिए असेंबली के अंदर। एक तरफ पूरी जिंदगी ये इमरान खान को एजेंट कहते रहे और वजीर आजम ने वही बात की जो ये जलसों के अंदर करते हैं, और ये एतराज किया गया जलसों के अंदर ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात, इस पर डिबेट हो सकती है लेकिन पाकिस्तानी अवाम के सामने
کیا وہ بلیک میلنگ نہیں رکھنی چاہیے جو بند کمروں کے اندر دنیا کے مختلف ممالک یہاں پر کرتے ہیں؟ اب یہ بات جو ہے دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ فضل الرحمان کی جو آج اصلیت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. دوسری طرف عثمان بزدار جو ہے وہ میں پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں یقیناً بھاری پڑ گئے ہیں. اور چونکہ ایک وہ یہ سمجھتے ہیں علیم خان ہوں یا جہانگیر ترین ہوں یا پرانے جو سیاستدان ہیں کہ ایک ایسے شخص کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے جس کا کوئی قد کاٹ نہیں تھا. چلے کوئی بات نہیں، پہلے تجربہ نہ بھی تھا تو کوئی ایسا اتنا پڑھا لکھا کوئی انٹلیکچوئل بندہ ہوتا جو بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکتا، جو حالات کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتا، کوئی مینجمنٹ سکل ہوتی، کوئی اور سکلز ہوتی، تو یقینی طور پر یہ وہ اعتراضات ہیں جو ان کے بڑے ان کو اہمیت دی جاتی ہے. اور اب بالآخر وہ یعنی ظاہر بندہ ایک بشری تقاضا ہے، سوچتا ہے ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی مذمت کر سکتے ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ پھر بھی آپ کو پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف شہزاد اکبر اور اسی طرح جو اعظم خان ہے سیکرٹری وزیر اعظم کے، ان پر ایلیگیشن آتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی عمران خان کے قریبی لوگ تھے ان کو دور کر دیا اور بغیر کسی وجہ کے دور کیا. اور پھر وہ لوگ جو ذمہ داریاں نبھا کر آسان طریقے سے پاکستان کے اس صوبہ پنجاب کے اندر وفاقی حکومت کے اندر ڈیلیور کر سکتے تھے. اور جہانگیر ترین تو نائل ہو چکا تھا اور وہ زیادہ کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کو دور کیا گیا. اب اگلا الیکشن ہے، پارلیمانی نظام ہے، انہوں نے ملک کا نہیں دیکھنا، انہوں نے تو اپنی سیٹوں کا دیکھنا ہے، انہوں نے اپنی سیاست کا دیکھنا ہے. یہی بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کا ایک کرپٹ جو ہے وہ سسٹم بن گیا ہے. لیکن اگر نون لیگ کے ساتھ یہی لوگ ملتے ہیں، فرض کیا کوئی فارورڈ بلاک بنا کر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کون سے پھر نظریات ہوں گے اور کون سی یہ بات ہوگی. دوسری طرف عثمان بزدار یقیناً وزیر اعظم کو بھاری پڑے ہیں اور وہ چونکہ اس فیصلے پر ڈٹے ہیں، بارہ ان کو اس حوالے سے ریکویسٹ اپنے اراکین نے کی ہے، انہوں نے نہیں مانی. لیکن اگلے 48 گھنٹے کیوں اہم ہیں؟ وہ اس لیے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم بخوبی جائزہ لے رہی ہے. اس وقت جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب فیصل جاوید کہتے ہیں، سینیٹر فیصل خان، وہ کہتے ہیں کہ بڑی خوشخبری، اگلے 72 گھنٹوں میں عدم اعتماد کی تحریک کا ڈراپ سین ہوگا انشاءاللہ. اب یہ ڈراپ سین جو ہے یہ کیسے ہونا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا جو طے ہو گیا ہے. اب دوسری طرف ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد انٹرنیشنل سپانسرڈ پلان ہے. تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نہیں، عالمی طاقتیں لا رہی ہیں. اپوزیشن تو صرف کرائے کے بروکر ہیں. بھئی اگر ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں اور سابق جو فوجی جرنیل ہیں یا اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، سرکمسٹانشل جو ایویڈنس ہوتی ہے یا جو حالات و واقعات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. لیکن آپ حکومت ہیں، ایجنسیاں آپ کے انڈر ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر آنا ہوگا کہ یہ واقعاتاً جو ہے وہ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل طاقتیں یہ آپ کی علم کے اندر ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، پیسے بانٹ رہی ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو آپ کیا پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس سے باخبر نہیں ہیں؟ کیا وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتے ہیں بڑے سنجیدہ نوعیت کے. یا پھر یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے، یہ حکومت کو پوری طرح آفیشیل طریقے سے واضح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر سازش کر رہی ہے تو یقینی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن اب یہاں پر یہ بات جو ہے اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں، چونکہ کسی وقت بھی حالات بدل سکتے ہیں. خاور گمن سینئر تجزیہ نگار ہے، بڑی خبر رکھنے والے ہیں، باخبر ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ایک طرف سے تو پارٹی کافی عرصے سے شروع ہوئی ہے، اب دوسری طرف سے پارٹی شروع ہونے والی ہے. یعنی اب وہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بھی اشارہ کر رہے ہیں، چونکہ ان حالات کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول بڑا عام ہو جاتا ہے اور جس طرح کی بغاوتیں جنم لے رہی ہیں یہ عام ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے، بلاول نے تو کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم گھر چلے جائیں، نہیں تو میں اسلام آباد آ رہا ہوں. بھئی آپ کا جو مارچ ہے چند ہزار لوگ ہیں، وہ بھی زیادہ تر ملازمین آپ سندھ سے لے کر آئے ہیں، کچھ کو پیسے دے کر لائے ہیں آپ کے سیاسی لوگ. یہاں پنجاب سے تو تھوڑی دیر تماشا لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ کا یہاں پر جو میڈیا نے اور آپ کے چند اینکرز نے مل کر
آپ کو ہائپ دی ہوئی ہے، ورنہ اتنے بڑے جو مارچ آپ لے کر چل رہے ہیں اس کو تو کوریج ہی نہیں ملتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بات اور ہے، پرویز الہی جو ہے ان سے محمود الرشید ہیں، اور دوسرا ان کی پارٹی کی ہیں راجہ بشارت، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ابھی جو خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق چودھری پرویز الہی نے یہ بات کی ہے کہ حکومت پہلے فیصلہ لے، حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جو پہلے فیصلہ کر لیتا ہے سیاست میں اس کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ حالات لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ مشورہ دیا گیا ہے پرویز الہی کی طرف سے جس طرح کی بات ہوئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ بڑا عام معاملہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان یہ ملاقات، چونکہ یہاں پر جہانگیر ترین تو لندن میں ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے جو بھی پریس ریلیز ہوگی اس پر بات کریں گے۔ ایک بات وزیر اعظم نے آج اجلاس کے اندر جو ذرائع بتا رہے ہیں یہ واضح کی ہے کہ بلیک میل نہیں ہوگا، یعنی اپوزیشن سے بھی نہیں ہوگا، اتحادیوں سے نہیں ہوا، اور ان سے بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جائز مطالبہ ہوگا تو درست ہے، اسمبلیاں توڑ دوں گا اگر تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اور یہ اگلے 48 گھنٹے اس اعتبار سے پاکستان کی سیاست میں انتہائی عام ہے، اور جب یہ لانگ مارچ بھی ہوگا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، اور یہ جب منہ کی کھانی پڑے گی ان کو تو یقیناً یہ معاملہ بھی ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایک معاملہ چل رہا ہے کہ شاید یہاں مرکز کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد ہو، پنجاب کے اندر بھی تحریک عدم اعتماد ہو، تو وزیر اعظم ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرکز میں وزیر اعظم رہے اور پنجاب کوئی اور لے جائے۔ تو ان حالات کے اندر پرائم منسٹر قطعاً جو ہے وہ یہ حکومت ان کو نہیں چاہیے ہوگی، اور ایک بڑی اعصاب کی جنگ ہے، لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، اور کمنٹری سما کی بڑی سننے والی ہے اس وقت، چونکہ علیم خان اس کا مالک بھی ہے، لیکن ویسے بھی وہ زبردست طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ حالات بڑے ایک سسپینس پیدا ضرور ہوا ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ چونکہ ان لوگوں کا احتساب تو نہیں ہوا، نظام اتنا کرپٹ ہے، اپاج ہے، اور شہزاد اکبر اور باقیوں نے 2-3 سال اسی میں وزیر اعظم کو لگائے رکھا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اندر۔ اگر آتے ہی ان کو پکڑ لیا جاتا اور زبردست طریقے سے احتساب ہوتا، ان کی ضمانتیں نہ ہوتی، بیرون ملک فرار نہ ہوتے، تو آج یقیناً ان کی اتنی جرت نہ ہوتی۔ جب جیلوں میں بھی جائیں اور ان کو بی اور اے کلاس ملے گی تو آپ یہ کیا کریں گے؟ ایک ٹکا ملک کا واپس نہیں کریں گے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر ہمارے ادارے خاموش رہتے ہیں اور دوبارہ یہ قوم یعنی چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت اس ملک کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہرحال اس وقت وزیر اعظم عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کو اعتماد ہے حکومتی کیمپوں کے اندر کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بلبلے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک سیاسی یقیناً غیر سیاسی صورتحال ہے۔ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔